ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کلاس پنجم کی ٹیچر تھیں. ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتی، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ سچ نہیں کہتی. وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھیں. کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا. اس کا نام طارق تھا. طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا. اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان. لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا. مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے. رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت سی ہونے لگی. کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا. ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی. بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی. طارق نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا. مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے آری نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا اور سر جھکا لیا کرتا. مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی. پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماریں. پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھیں. انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلایا. مس عائشہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے. آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین اسے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے. میں معذرت خواہ ہوں، مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں. مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئیں. ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب حرکت کی. انہوں نے چپراسی کے ہاتھ مس عائشہ کے ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھوا دیں. اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹس پر نظر پڑی. الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتا لگا کہ یہ طارق کے رپورٹس ہیں. پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا اور کلاس سوئم کی رپورٹ کھولی. رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے. طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے. آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. مس عائشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس چہارم کی رپورٹ کھولی. طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے. اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے. طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے. گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے. طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی رمق بھی. اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا. کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی. آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے. اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنا روایتی جملہ آئی لو یو آل دہرایا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے
طارق کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھیں وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال طارق پر داغا اور ہمیشہ ہی کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس عائشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہ تھے، وہ مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتے ہی مس عائشہ نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں بلکہ باقی سب سے بھی بجوائیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مس عائشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتی۔ ہر اچھی مثال طارق سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ روز بلا نقص جوابات دیکھ کر سب کو متاثر کرتا اور نت نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی کرتا۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوئے تھے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے اور مس عائشہ کی ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بد سلیقہ طرز پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز طارق لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی